اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ کے اندر کہ پاکستان میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ وغیرہ یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں. دو قومی نظریہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی اپنی اپنی ایک پرسیپشن ہے، اور بعض کے مطابق یہ ایسی ہی ایک بنی بنائی چیز تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک بنیاد تھی، ایک حقیقت تھی. دونوں طرف کے پاس اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں، اور ہر ایک آدمی اپنی آرگومنٹ کے بیس پر ہر ایک چیز کو ڈسکس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دو قومی نظریہ قوم سے ہے، اور قوم کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ لفظ سے نکلا ہے نیشیو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو سیم برتھ کے ہو، ایک ہی، یعنی قوم کسی شناخت کی بنیاد پہ بنتی ہے نا. عام طور پر پہلے جو قوموں کا کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ اگر ایک ہی نسل ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے پھر ایک نیشن اسٹیٹ بنا لیتے تھے. لیکن چونکہ اس وقت جو اسٹیٹ جو نیشن کے بارے میں وہ ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، ٹیریٹوری نیشنلزم ہو گئی، نیشن اسٹیٹس آئیں وغیرہ مختلف قسم کے. لیکن اب دو قومی نظریہ کا مطلب یہ ہے، دو قومی، کہ یہاں ہندوستان کے اندر دو قومیں ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک ہندوس ہے. دونوں آپس میں ان کی طرز زندگی، ان کے نظریات، ان کا رہن سہن، ٹھیک ہے، ان کے عقائد، ان کے مذاہب، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے. کچھ مسائل بھی ایسے آ گئے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ تھیوری اڈاپٹ کی. فار ایگزامپل سر سید احمد خان جو 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں فوت ہو گئے، تو اس نے اس کو زیادہ اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی. اور وہاں پہ سر سید احمد خان کی بھائی وہاں پہ ہندی اردو کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا دونوں الگ الگ قومیں ہیں. اچھا، جب الگ الگ قومیں ہیں تو ظاہر بات ہے جب ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، تو اور یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی اوریجن کیا ہے؟ نظریہ اسلام. کیا ہے؟ اسلام. کہ بھائی اسلام ہم کیوں کہتے ہیں ہم ہندو سے مختلف ہیں؟ کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، وہ ہندوس ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس مثلا ہم گائے کی جو ہے نا اس کا گوشت کھاتے ہیں، وہ جا کے اس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. تو اسی طرح سے مختلف قسم کے یہ فرق ہیں. تو گویا یہ اسلام کی وجہ سے ہم اس سے مختلف ہیں. تو گویا ہم کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام، نظریہ اسلام میں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اس سے اب جب مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلمانوں کے لیے الگ ایک ملک ہونا چاہیے. تو جب الگ ملک ہونا چاہیے تو اس سوچ کو کہتے ہیں نظریہ پاکستان. ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اس الگ ملک کے سوچ کا نام ہے نظریہ پاکستان. ٹھیک ہے. اس کی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی پاکستان تو اس وقت بنا قائد اعظم علی جناح کے مطابق جب یہاں پر پہلا آدمی مسلمان ہوا. پہلا آدمی مسلمان ہوا. اگر میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بھائی یہاں پر فار ایگزامپل محمد بن قاسم اور اس کے بعد شہاب الدین محمد غوری آئے 1192 کے اندر، اور اس کے بعد قطب الدین ایبک نے جو جس کو ہم نا سلیو ڈائنسٹی کہتے ہیں، قطب مینار بنایا، اور اس نے جا کے اس کی ایک حکومت چلی. اور پھر اس کے بعد مغل آئے 1527 کے اندر. ء 1527 میں ظہیر الدین بابر
تو وہ آ گئے، اور اس کے بعد ظہیر الدین بابر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اس کا سلسلہ چلتا رہا 1857 تک۔ آخر جو مغل بادشاہ تھے، ظفر تھے، تو وہ آخری بادشاہ تھے۔ اس کے بعد جو تھا مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے مغل کے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے جو 1600 میں 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی، اور جب یہاں ہندوستان میں آئی تھی، خاص کر انہیں بنگال میں پہلے قبضہ کیا، پھر مختلف جگہ پہ چلے گئے۔ 1857 کو ایسا نہیں ہوا کہ بھئی وہ اس کی 1857 تک سب کانٹیننٹ کے اوپر اس کا قبضہ مکمل ہوا، ایون پشاور کے اوپر، بنوں میں۔ 1857 سے پہلے یہاں پہ انہوں نے مختلف چیزیں اسٹیبلش کی تھی، یہاں پہ آئے تھے، یہاں پہ اور مختلف جگہ پہ، کیونکہ اگر آپ 1600 کو دیکھیں اور 1857 کو دیکھیں تو تقریباً 257 سال اس کے درمیان بنتے ہیں، تو اس میں تو انہوں نے کافی کام کیا۔ تو لہٰذا 1857 میں انگریزوں کا سب کانٹیننٹ کے اوپر جو قبضہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ تحریک پاکستان کیا ہے؟ تحریک پاکستان اس کوشش کا نام ہے جو مسلمانوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے کی، اس کوشش کا نام ہے تحریک پاکستان، پاکستان موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تحریک پاکستان کو جب ہم بولتے ہیں، وہ عام طور پر یہ جو 1857 سے لے کر 1947 تک، اب پاکستان کے بنانے کے بارے میں یہ ایک ورژن تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے ٹیکسٹ کے اندر ہے، کتاب کے اندر ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چلے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری طرف بھی جو مختلف رائے ہیں اور مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی لوگ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے اور مسلمانوں کے بہت بڑے لوگ تھے، وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ مثلاً ابوالکلام آزاد تھا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے علاوہ باچا خان تھے، کافی لوگ تھے جو یونائٹڈ انڈیا کے حق میں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کا مین جو مقصد تھا کہ بھائی ہم یونائٹڈ انڈیا رہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم انگریزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو لہٰذا اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے کم ایسے واقعات آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کی طرف کوئی کشمکش، کوئی مسئلہ، کوئی زیادہ، یہ آپ رسم و رواج، آپس میں اٹھنا بیٹھنا وغیرہ ترتیب ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو گویا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو نظریہ، پھر نظریہ سوچ کا نام ہے جو ایک مقصد کی خاطر ہوتا ہے، پھر قوم کو مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کی ترجمانی ہوتی ہے، اور اس ترجمانی وہ لیڈر کرتا ہے، اور وہ لیڈر پھر جا کے ایک مقاصد کو اس اسٹیٹ اس کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ مقاصد کی شکل میں پیش کر لیتے ہیں، اور پھر وہ قوم ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش کا نام ہوتا ہے تحریک، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اگلا سٹیج ہوتا ہے کہ ان مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک اسٹیٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ریاست بنتی ہے۔ تو ہم دنیا میں مختلف لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے جا کے مختلف لوگوں کو اٹھایا۔ نیپولین ہے، اسی طرح سے مسولینی ہے، آپ ہٹلر کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مثالیں ہیں۔ مثلا ہماری طرف اگر آپ دیکھیں بہت اچھی مثالیں ہیں کہ فار ایگزامپل آپ باچا خان کو دیکھیں، اس نے جا کے اپنا ایک نظریہ عدم تشدد کا نظریہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قوم کی ترجمانی ہوتی ہے نظریہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ
پاکستان کا جو قیام ہے اس سلسلے کے اندر ہے. تو گویا اوور آل میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم جا کے نظریہ کے ساتھ ساتھ قوم کے بارے میں، نظریہ کی اہمیت کے بارے میں، اور پھر نظریہ جو ہے کیا اہمیت ہوتی ہے. گویا نظریہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. نظریہ جو ہے، اس طرح میں نے کہا کہ کسی جگہ تک راستہ نہیں ہوتا ہے، آپ ایک راستہ بنا لیتے ہیں، اس راستے پہ سارے لوگ چلتے ہیں، اس راستے پہ سارے لوگ چلتے ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے. تو گویا نظریہ آپ کو ایک راستہ فراہم کرتا ہے، اس راستے پہ چل کر آپ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ تفصیل تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے پچھلی کلاس میں کچھ نوٹس کے بارے میں بتایا تھا. تو خاص کر یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارا ٹیکسٹ بک ہے پاکستان اسٹڈیز، اس کے جو اہم جو شارٹ کویسچنس تھے وہ میں نے تیار کیے تھے، اور جو کمنٹ باکس ہوگا اس میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.